سب کو آپ نے ڈرایا ہوا ہے 87 سال بعد قیامت آنے والی ہے۔ اگر لوگوں کو میری ان باتوں سے توجہ دی جا رہی ہے تو سمجھو کہ میں اپنے مشن میں کامیاب ہو رہا ہوں۔ علامہ صاحب کو کیا ہے، علم غیب ہے، علامہ صاحب ڈیٹ بھی دے رہے ہیں، علامہ صاحب بتا بھی رہے ہیں۔ ذرا مجھے تھوڑا سا موقع دیجیے۔ اللہ والے یہ بھی کہتے ہیں قیامت کا نہ پوچھو، قیامت کی تیاری کرو۔ ابھی کافی ٹرینڈنگ میں چل رہی ہے کہ نبی پاک کی آواز کی ریکارڈنگ کر لی گئی ہے۔ اس بات میں کتنی صداقت ہے اور کتنی جھوٹ ہے، اس بحث پہ پڑھنے سے نہیں، اس میں پڑھنا ہے۔ ٹائم ٹریول کا جو کنسپٹ ہے نا، یہ جو جس طرف جا رہے ہیں ٹائم ٹریول پاسٹ میں یا پریزنٹ میں، یہ کب یہ ہے کہ آپ کہیں پہ بھی پاسٹ میں بھی چلے جائے، فیوچر میں بھی چلے جائے۔ تھرڈ ورلڈ وار ہونے والی ہے۔ انڈیا پاکستان کی جنگ لگے گی یا بلاکوں کی جنگ لگے گی؟ آپ عظیم جنگ ہوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقم الساعة حتى تقتلان فئتان عظیمتان تقول بینهما قتال عظیم ودعواهما واحد۔ اس کے بعد بھی اس کی مثال دینے مشکل ہوں گی لوگوں کو۔ آپ نے کہا انڈیا ختم ہونے والا ہے، جی، اس ٹائم انڈیا ترقی کر رہا ہے، توتی بول رہی ہے، آپ کی فزیکلی بات تو سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ انڈیا سے بھی لوگ دیکھ رہے ہوں گے، وہ بھی نیچے گالیاں ہی لکھ رہے ہوں گے کہ یہ بات ہو رہی ہے، آپ بول رہے ہیں میں ٹھیک ہوں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں کہ کوئی شخص میرا مذاق کر رہا ہے۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں نادر علی۔ وقت رہ گیا ہے کم، قیامت ہے بہت جلد آنی، یہی پیغام دے رہے ہیں علامہ فاروق رضا تجانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ جناب علی، مزاج شریف بتائیے گا؟ الحمدللہ سب ٹھیک ہے، خیریت آپ سے؟ کی؟ اللہ کا سب کو آپ نے ڈرایا ہوا ہے، آپ بول رہے ہیں میں ٹھیک ہوں، آپ نے پوری امت کو ڈرا دیا ہے۔ بہت اچھا کہا۔ 87 سال بعد قیامت آنے والی ہے، اور یہ ہے تو وہ ہے۔ میں تو خوشیوں میں بھی خوش نہیں ہوتا، کیونکہ میرے جو دماغ میں ہے، جب میں جو پڑھ رکھا ہے، جو آپ وقت آخر پہ مہارت رکھتے ہیں، اس پہ تو آپ نے مجھے بارہا یہ بات بولی ہے کہ یار میں تو دماغ ہی وہی رکھتا ہوں۔ دیکھیں، اگر آپ کو اللہ سے خوف آنا شروع ہو گیا تو میرے لیے اور اس سے سعادت کی کیا بات ہے۔ کیا بات! اگر لوگوں کو میری ان باتوں سے اللہ کی طرف توجہ دی جا رہی ہے تو سمجھو کہ میں اپنے مشن میں کامیاب ہو رہا ہوں۔ لیکن اللہ والے یہ بھی کہتے ہیں قیامت کا نہ پوچھو، قیامت کی تیاری کرو۔ ہاں، ظاہر سی بات ہے۔ دیکھیں، جو انبیاء تھے ان کا مشن یہ تھا، ایک تو اللہ کی توحید بیان کرنا، اور دوسری لوگوں کو قیامت کے بارے میں خبردار کرنا، ایجوکیٹ کرنا کہ ایک وقت آئے گا اور آپ سے حساب ہوگا۔ تو یہ ہمارا مشن بھی بالکل ہے جی۔ لیکن جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں، اس کا تمسخر اڑاتے ہیں کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں، علامہ صاحب کو کیا ہے، علم غیب ہے، علامہ صاحب ڈیٹ بھی دے رہے ہیں، علامہ صاحب بتا بھی رہے ہیں، سن بھی، تو اس کا آپ کیا کہیں گے؟ اس بارے میں اس کا میں یہ کہوں گا کہ یہ جو میری کتاب ہے وقت آخر، ماشاء اللہ، اسے پڑھ لیجیے، کیونکہ میں نے کوئی علم غیب کا۔ دکھائیے گا مجھے۔ جی بسم اللہ۔ ماشاء اللہ، اور یہ مجھے آپ دے رہے ہیں؟ جی بالکل، میں ماشاء آپ کو یہ وقت آخر کتاب دے رہا ہوں۔ کیا بات ہے، کیا اس میں نے تفصیل سے تمام چیزوں کا بحث کر کے وہ جو سوالات ہے اور وہ جو سمجھ رہے ہیں کہ میں نے کوئی علم غیب کیا، تو وہ علم غیب نہیں ہے، حدیث وہ آپ کا قیاس ہے، حدیث سے استنباط کہتے ہیں۔ استنباط، ہاں ٹھیک ہے۔ وہ قرآن اور حدیث سے استنباط، اور کس طریقے سے ہے یہ سارا ایکسپلین کر چکا ہوں۔ علم ساعہ و علامت ساعہ، اور دنیا کے آخری 70 سال، بیانک 70 سال، بھیانک 70 سال اور بھیانک دور کی منظر کشی، بھائی واہ! یہ تو میں بالکل اس کو مطالعہ کروں گا۔ جی ضرور۔ علامہ صاحب، اس کرے کی عمر کم و بیش جو سائنس کلیم کرتی ہے وہ 14 ارب سال ہے، اور یہ اللہ نے کن کہہ کے اس چیز کو تخلیق کیا۔ اللہ کے لیے تو میرا خیال ہے سیکنڈ کا کروڑواں حصہ بھی ان کے لیے تو بس، لیکن روایتوں میں آتا ہے کہ 6 دن تخلیق میں لگے۔ اس کو تھوڑا سا کھولیں۔ یہ تو قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت ہے، قرآن کی نص سے ثابت ہے کہ 6 دن لگے۔ وہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ 6 دن کی حکمت کیا ہے، اس کے پیچھے اور کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں، حکمت تو اللہ کی اپنی ذات کو پتہ ہے، کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ صرف بیان کرتا ہے، اور لیکن اس کی حکمت کیا ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن 6 دن کا ذکر کیا تو وہاں دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اللہ کا ایک دن تمہارا 1000 برس کے برابر ہے، تو گیا 6 دن سے مراد 6000 برس ہوں گے۔ اور وہ ایک سلسلہ وار جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی کائنات کو یا پیدا کیا، دنیا کو اور آسمان کو اور اس میں پیڑوں کو اور جو چیزیں بنائی، وہ
سلسلے وار بنائی، پہلے دن سے، دوسرے دن سے، تیسرے دن سے وغیرہ سے. اب وہ حکمت کیا ہے، وہ تو حکمت اللہ تعالیٰ کی ذاتی جانتی ہے، ہم اس کو کچھ بیان نہیں کر سکتے ہیں. لیکن ٹھیک ہے، قرآن میں آیا ہے، اس آیت میں متعلق ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے. بس اتنا ہے وہ ہم بتا سکتے ہیں. اچھا، یہ ابھی کافی ٹرینڈنگ میں چل رہی ہے کہ نبی پاک کی آواز کی ریکارڈنگ کر لی گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ اس بارے میں کیا ایک اپنا نظریہ رکھتے ہیں؟ کیونکہ جتنے جید علماء ہے یا سیریس طبقہ ہے انہوں نے تو اس کی نفی کی، اور اس پہ آپ کیا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں؟ لیکن یہ ایک عجیب و غریب ایک بات ہے، ظاہر ہے اس کو کیا کہا جائے کہ میں اس پہ ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں. بہرحال اس بات میں کتنی صداقت ہے اور کتنی جھوٹ ہے، اس بحث میں پڑھنے سے پڑھ کے، یعنی جو پڑھنے نہیں، اس پہ پڑھنا ہے، اس میں کیا یہ پاسبل ہے سائنسی اعتبار سے؟ آج جہاں تک سائنسی اعتبار کا تعلق ہے تو امپاسبل ہے. امپاسبل ہے، امپاسبل، کیونکہ آواز جو ہے آپ کی پیدا ہوتی ہے ایک لرزش سے. مطلب جو فضا میں جو لرزش ہے وہ آپ کی آواز کو پیدا کرتا ہے، اور جیسی آپ کی آواز بند ہو جاتی ہے وہ لرزش بھی بند ہو جاتی ہے. تو اور یہ چیزیں جو ہے، لیکن ایک بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، ذرا مجھے تھوڑا سا موقع دیجیے. اور یہ بات میں نے کہیں پڑھی تھی، اور وہ یہ تھا کہ جب اندلس کو عیسائیوں نے ہینڈ اوور کیا، یعنی جب مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی اسپین کے اندر، اور عیسائیوں نے وہاں پہ کچھ مسلمانوں کے سلاطین جو تھے یا جو بڑے بڑے عمراء تھے، ان کی اس زمانے کے جو ڈرائنگ رومس تھے، ان کے مجالس تھے، وہاں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر جو ہے نا دیکھی. اچھا، ہاں، مطلب ہاتھ سے جو پرنٹ بنائے ہوئے، اور کہا یہ گیا ہے کہ یہ شمائل ترمذی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مطلب آپ کے جو احوال بیان کیے گئے ہوئے احادیث سے، اس کو لے کر جو ہے نا ان لوگوں نے جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقوش یا تصویر یا شبیہ بنائی اپنے دماغ سے. ہاں، بہرحال ایک طرح کی گستاخی تو ہوتی ہے، گستاخی ہے. لیکن بہرحال میں یہ کسی جگہ میں نے پڑھی یہ بات، اور شاید یہ مستشرقین نے لکھی تھی. اچھا، یہ بھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے یہ بات لکھی تھی کہ اندلس کے اندر بعض عمراء کے یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا تصاویر تھی، اور انہوں نے جو ہے نا یہ تصویر کو اس طریقے سے بنائی تھی جو حدیث میں بیان کیا گیا. آپ کے چہرے کے نقوش اور آپ کے خد و خال اس طریقے سے، وہ اس طریقے سے انہوں نے بیان کیا. لیکن یہ جو بات کی جا رہی ہے اس میں صداقت اس لیے نہیں ہے کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جو وقت ہے اس کو اگر ہم ایک تھیوری سے سمجھنا چاہیں، وہ یہ ہے کہ ہم سب جو ہے نا وقت کے اندر ایک نقوش ہے، اور وقت کو آپ صفحات میں سمجھ لیں. مثال کے طور پہ میری پیدائش 1969 ہوئی، تو ایک صفحہ جو 1969 میں اس میں میری تصویر آ گئی. اب جب میں مفاد پا جاؤں گا، جہاں جس سن میں پا جاؤں گا، تو اس کے دوسرے دن وہ اس صفحے میں میری تصویر نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اسی طریقے سے آپ سمجھ لیں کہ میرے حرکات اور میرے تصویر جو ہے نا اس وقت کی صفحات پہ چل رہے ہیں. یعنی جیسا کہ ایک زمانے میں فلم چلتی تھی، آج تک تو مطلب وہ چل رہی ہے، وہ جو ریل آتی تھی، آپ نے شاید دیکھا نہیں دیکھا، ہم نے تو بچپن وہ ریل، تو ریل کے اندر وہ تصویریں ہوتی پھر وہ چلتی تھی، تو خود بہت جو ہے نا وہ ایکشن. ہم نے وی سی آر دیکھا ہے. ٹھیک ہے، وی سی آر سے پہلے تو خیر ہم تو، آپ تو اس سے بھی پہلے کے، آپ نے تو ٹی وی کی بھی تخلیق دیکھی ہوگی. نہیں، پہلے تخلیق نہیں، میری پیدائش 1969 کی، تو میں نے ٹی وی تو دیکھا جب. اچھا، ٹی وی آ چکا، لیکن وی سی آر بھی ہم نے دیکھا. اس زمانے جو ریل مثال کے طور پہ، یعنی میں جو سمجھانا جو چاہ رہا ہوں کہ ہم سارے لوگ جو ہیں، اگر آپ اس فلسفے کو سمجھنا چاہ رہے ہیں تو بس یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو اس طریقے سے بنایا ہے کہ وقت کے اندر جو صفحات ہے، اس صفحات میں ہماری تصویریں، ہماری آوازیں، ہماری حرکات و سکنات بنی ہوئی ہیں. اور جب ہمارا ہر ایک کا جب وقت ختم ہو جاتا ہے تو سمجھو اگلے صفحے پہ ہماری تصویر نہ آواز نہ کچھ رہتی ہے. اب یہ جو ٹائم ٹریول کا جو کانسیپٹ ہے نا، یہ جو جس طرف جا رہے ہیں ٹائم ٹریول کا، امپاسبل. ٹائم ٹریول پاسٹ میں یا پریزنٹ میں، یہ کانسیپٹ پیدا کر رہے ہیں فیوچر میں. وہ مطلب یہ ہے کہ آپ کہیں پہ بھی پاسٹ میں بھی چلے جائیں، فیوچر میں بھی چلے جائیں. ٹائم ٹریول سے کیا ہے؟ لیکن اس پہ ایک دھرو راٹھے، ایک بڑا مشہور دنیا کا ٹاپ ٹیئر کا ایک یوٹیوبر ہے، اس نے ایک بات کی تھی کہ ٹائم ٹریول فیوچر میں پاسبل ہے، ہائپوتھیٹیکل، لیکن سمجھنے کے لیے بولا ایک ایسا پلین بنایا جائے فاسٹسٹ جو کہ لائٹ ایئر اسپیڈ سے تیز بھاگے، مثال کے طور پہ امیجن کر لیں،
اور وہ لائٹ ایئر اسپیڈ جو لائٹ کی اسپیڈ ہے اس سے تیز بھاگے, اور وہ اگر 10 سال ٹریول کرے اور 10 سال کے بعد دنیا میں واپس آئے تو دنیا میں 9000 سال گزر چکے ہوں گے. یہ چیز کلیم, لیکن اب بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ وہ لائٹ کی اسپیڈ سے تیز کیسے بن سکتی ہے چیز؟ نہیں دیکھیں اس سے وہ سوال نہیں ہے. ایک بات ہے سمجھنے کے لیے, جہاں جانا وہ بھی نہیں بن سکتی ہے علامہ صاحب, آج کی ڈیٹ میں تو پاسبل ہی نہیں. معزز خواتین و حضرات, لائٹ کی اسپیڈ آسان الفاظوں میں یہ سمجھ لیں کہ پلک جھپکنے میں دنیا کے 7 چکر لگا لیے, ایک آسان الفاظوں میں. ٹھیک ہے, لیکن میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں, لائٹ اسپیڈ کی میں بات نہیں کر رہا ہوں. ٹائم ٹریول کا جو کنسیپٹ وہ جو بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ ماضی میں چلے جائیں گے اور ماضی میں اندر جو ہے آپ کو وہی تصویریں وہی لوگ ملیں گے. اس میں جو ہے نا ہالی ووڈ نے کافی فلمیں بھی بنائی اور اس کنسیپٹ کو جو ہے نا یہ امپاسبل چیز ہے. امپاسبل ہے. امپاسبل اس لیے ہے, امپاسبل یہ ہے کہ جو چیزیں ماضی ہو گئی, ٹھیک ہے نا, اس پہ واپس جانا امپاسبل ہوتا ہے, اور فیوچر کی طرف جو آپ دیکھتے ہیں تو وہ ایک کشف ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, ماضی کی طرف جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ امپاسبل چیز ہے. ٹھیک ہے نا, وہ عالم مثل میں تو دیکھ سکتے ہیں آپ, یعنی خواب کے اندر عالم مثل, لیکن عالم حقیقت کے اندر اس چیز کو نہیں دیکھا جا سکتا ہے, کیونکہ آپ اس میں, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہم سب کی تصویریں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس ٹائم کے اندر رکھ دی گئی ہے صفحات کے اندر. ہم اس صفحے پہ نہیں جا سکتے جہاں ہماری تصویر ہے ہی نہیں, نہ اس تصویر سے وہاں صفحے سے ہم کچھ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہاں اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے کہ آگے صفحے میں آپ ہے ہی نہیں, تو آپ اس کے بعد آپ کراس نہیں کر سکتے ہیں. ہاں, یہ جو خواب میں جو دیکھنے والی بات ہے نا, وہ تو ایک کمیونیکیشن الگ ہے. اور اس کو یہ سمجھ لیں کہ دیکھیں, میں نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا ہے, فلسفہ وقت آخر, تاکہ جو فلسفہ وقت آخر, کیونکہ فلسفہ وقت آخر کو جب آپ سمجھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ وقت آخر ہے کیا. مختصر میں اتنا بتا دیتا ہوں کہ وقت آخر جو ہے, عربی میں لفظ ہے آخر, اس چیز کو بھی بولتے ہیں جو دوسرا ہو, دوجا, جسے ہم کہتے ہیں نا دوجا. تو اگر ایک کے ساتھ دوجا ہو تو دوجے کو, اور دوجے کے ساتھ تیسرا نہیں ہو تو دوجے کو ہم عربی میں آخر بھی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ بذات خود جو ہے نا, ان کی ذات میں اس کو نہ زمان اور مکان کا کوئی وہ اس سے منزہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو نہ زمان کی ضرورت ہے نہ مکان کی ضرورت ہے. قرآن میں ایسی کافی آیتیں ہیں جو مستقبل کے متعلق بیان کرتی ہے لیکن صیغہ ماضی میں. جیسے آپ اگر پڑھیں جنت کا حساب کتاب اور قیامت کا حساب کتاب, ایسی آیتیں ہیں جو صیغہ ماضی میں بیان ہوا ہے لیکن آپ کو جو نوید دے رہی وہ مستقبل کے بارے میں بیان ہو رہا ہے. تو اللہ جو ہے خود مبرر ہے, لیکن انسان کو جو ہے نا ایک ٹائم ٹریول کے اندر, ٹائمنگ کے اندر فکس کر دیا گیا. تو یہاں جب ہم فلسفہ وقت آخر کو سمجھیں گے تو پھر سوال یہ اٹھیں گا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی چیز کس کو پیدا کی. تو جب سب سے پہلی چیز پیدا ہوئی تو وہ ہمیں قرآن شریف سے ہی سمجھ میں آتی ہے, گائیڈنس میں, کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین, کہ اگر الرحمن کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا. حضور نے جب یہ فرما دیا کہ میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرتا, کیونکہ تمام کائنات اللہ تعالیٰ نے الرسول اللہ کی عبادت کے لیے ہی پیدا کی گئی ہے. اور یہاں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیجئے کہ اگر کوئی الرحمن کا بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے عبادت کرتا. تو گویا مراد یہ ہے کہ سب سے پہلی تخلیق حضور کی ہی ہوئی تو کس صورت میں ہوئی؟ وہ نور کی صورت میں ہوئی. تو حضور جو ہے سب سے پہلے تخلیق. جب اگر ہم اس بات کو مانیں گے نا تو اس میں جو ہے نا 3 تھیوری کی موت ہو جاتی ہے. ایک تھیوری تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ذات مخلوق ہے ہی نہیں, یعنی خالق کوئی نہیں سوائے اللہ کے. کیونکہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور مخلوق ہے تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر کوئی ہوتا تو وہ ازل سے ہوتا اور میں اس کی عبادت بھی کرتا. تو گویا مراد ہے کہ جو اللہ کے بعد جو چیزیں, جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خاص طور پہ کہا گیا کہ وہ اللہ کی بیٹے ہیں, اور وہ تو کہا اللہ کا اگر بیٹا پیدا نہیں ہو سکے, وہ پیدا جو ہوتا ہے وہ حادث ہوتا ہے. اور حضور نے کہا کہ میں پیدا ہوا ہوں, اور ایک حدیث میں ہے کہ انا والساعہ کہاتین, کے 2 انگلیوں کو بٹھا کے ہوتا ہے کہ میں اور گھڑی اس طریقے سے بھیجی گئی ہے. یعنی گھڑی کی ابتدا بھی حضور کی پیدائش سے ہوئی. اب یہاں پہ 2 بات آ گئی سامنے کہ مخلوق پیدا ہوئی اور گھڑی کی ابتدا ہو گئی. ٹھیک ہے نا, یہ ایک چیز کلیئر ہو گیا. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ بگ بینگ کو بات کرتے ہیں تو یہاں پہ بات یہ آ جاتی ہے کہ اگر ہم کہیں گے بگ بینگ اگر حقیقت ہے
تو پھر وہ کس گھڑی میں, یہ گھڑی کس نے ٹائم مقرر کیا تھا کہ فلانے وقت میں یہ دھماکہ ہوگا اور اس کے لیے اتنا اسپیس چاہیے کہ اتنا پھیل جائے گا, ٹھیک ہے نا. ظاہر سی بات ہے کوئی خالق تھا, اگر خالق نہیں تھا تو پھر یہ کس طریقے سے ٹائمنگ کیسا مقرر ہوگی. ہمارے پاس تو حدیث ہے کہ رسول اللہ نے کہا کہ میں اور گھڑی ایک ساتھ بھیجے گئے, تو یہ بھی تھیوری. اور تیسری بات وہ ہے جو ہم میں سے کچھ لوگ جو حضور کو پہلی مخلوق یعنی اللہ کے مخلوق اول جسے کہتے ہیں اللہ کے یعنی نور کی صورت میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کو پیدا کیا, جو نہیں مانتے ان کا جواب یہ ہے. ہم تو بلکہ وجہ تخلیق کائنات بھی کہتے ہیں. بالکل, وہ بالکل آپ نے صحیح کہا, شرف کائنات ہی حضور ہے. بے شک بے شک, کیونکہ جب کلمہ پڑھ رہے ہیں اور بنیاد ہمارے یہاں آنا اللہ کی احد و نحد کرنا ہے اور رسول اللہ پہ ایمان لانا ہے, تو یہی تو وجہ ہے. اور کیا وجہ ہے؟ وجہ ہے تخلیق کائنات اور رسول اللہ صلی اللہ بے علیہ شک. وسلم. جی بے شک. اچھا تیجانی صاحب, تھرڈ ورلڈ وار ہونے والی ہے. جی میرا بھی مشاہدہ یہ کہہ رہا ہے, آپ بھی یہی کہتے ہیں. انڈیا پاکستان کی جنگ لگے گی یا بلاکوں کی جنگ لگے گی آپس میں؟ دیکھیے اس سلسلے میں ایک حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقم الساعة حتى تقتلان فئتان عظیمتان تقول بینهما قتال عظیم ودعواهما واحد. یہ حدیث آئی ہے. اس حدیث کے حوالے سے کچھ علماء نے, علامہ عینی جو آج سے کوئی 1000 سال پہلے تقریباً یا 800-900 سال پہلے گزر چکے, انہوں نے ان پہ تکیہ کیا, ان کی ایک تشریح ہے, اور میں اس تشریح کو نہیں لیتا بلکہ میں اس کی سخت مخالفت کرتا ہوں, کیونکہ یہ حدیث جو ہے وہ استدلال دیتی ہے عبرت کی, اور علامہ عینی کی جو تشریح ہے وہ صحابہ کے بیچ میں جو مشاجرہ ہوا ہے اس کے متعلق یہ حدیث کو وہ تشریح کرتے ہیں, جبکہ حدیث میں نہ صحابہ کا ذکر ہے نہ مومنین کا ذکر ہے. ان دو چیزوں کو تو ہٹا دیں, وہ بالکل کلیئر ہے. اور کہا کہ دو عظیم گروہوں کے بیچ میں, یعنی گویا مراد ہے کہ عظیم جب کہا گیا تو مراد ہے کہ ان کی نظیر نہیں ملیں گی کسی میں, مطلب بڑے نہیں, مطلب جب کہا گیا نا عظیم تو گویا معاہد تاریخ میں کوئی اس طریقے کی نظیر پہلے نہیں ملی, نہ اس کے بعد نظیر ملیں گی, اور ایک عظیم جنگ ہوں گی گویا اس کے بعد بھی اس کی مثال دینے مشکل ہوں گی لوگوں کو. یہ دو چیزیں ہوگی. اور دعواہما واحد, کہ ان کا ایک ہی دعویٰ ہوا. حضرت علی کا تو خیر دعویٰ تو ان دونوں میں کسی نے نہیں کیا ہوا تھا, بلکہ صرف مطالبے تھے. حضرت علی کہتے تھے کہ آپ جو ہے میری بیعت کر لیں پھر ہم قصاص کی بات کریں گے. حضرت معاویہ کہتے تھے کہ پہلے قصاص کیجیے پھر ہم یعنی اپنے بیعت کو قصاص کے ساتھ مشروط کریں. نہیں وہ تو ہم کہیں اور چلے گا نا. میں بات بتا رہا ہوں, کمنگ ٹو دا اچھا پوائنٹ پہ آ رہا ہوں پہ کہ اب جو ایٹمی وار ہے انڈیا پاکستان کی لگنے والی ہے, اور ایٹمی وار ہوگی, بلاکس کی وار ہوگی, وہ کیا ہے؟ انڈیا پاکستان تو اس کھاتے میں ہی نہیں آ رہے ہیں نا جس جہاں میں جا رہا ہوں. اچھا ہاں, وہ اتنی یعنی جو عظیم قوتیں ہیں ان میں انڈیا پاکستان کا کیا مطلب رول ہو سکتا ہے, آپ خود بتائیں. تو ایٹمی وہ بھی طاقت ہے, ہم بھی ہیں, طاقت ہے. تو اگر ایٹمی جنگ ہوگی تو پاکستان بھی مارے گا. عظیم جنگ کی بات ہوئی ہے تو عظیم جنگ اور دو عظیم گروہوں میں انڈیا پاکستان دو عظیم گروہ تو ہے نہیں نا, تو دو عظیم گروہ تو بالکل سے. اور دعواہما واحد, اب ہم یہاں ہمارا دونوں کا دعویٰ تو ایک ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے نا. دعواہما واحد سے مراد یہ ہے کہ دونوں گروہ ایک ہی دعویٰ کر رہے ہیں, اور وہ دعویٰ سورۃ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہود و نصارہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے چہیتے اور اس کے بیٹے ہیں, ٹھیک ہے. اب اس سے مطلب یہ ہو گیا, اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ سورۃ مائدہ میں ہی فرماتا ہے کہ ہم نے ان گروہ میں یعنی عیسائی گروہ میں قیامت تک کے لیے ان کے بیچ میں بغض اور عناد کو رکھ دیا ہے. اور پھر یہ جنگ قیامت کے قریب ترین یعنی لا تقوم الساعہ, یعنی گویا مراد ہے کہ قیامت کے قریب ترین جو ہے نا جنگ ہوگی. یہ ایسی جنگ ہے جس کی وجہ سے دنیا کے تمام حالات بالکل بدل جائیں گے, یکسر, بالکل یکسر بدل جائیں گے. اچھا, اب اس حوالے سے جو ہے میں نے جو کام کیا وہ سورۃ دخان پہ میں نے کام کیا, اور سورۃ دخان کی تشریح میں نے کی کہ سورۃ دخان میں اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ ایک دعا ہے فاصطبر یوم یأتی, ہاں, جب وہ دیکھیے کہ جس دن اللہ تعالیٰ جو ہے نا آسمان پہ دعا پیدا کر دے گا, ٹھیک ہے نا, اور وہ لوگوں کو گھیر لے گا, اور وہ ایک عذاب علیم ہوگا. اچھا, اب اس آیت کو سمجھے اور تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں. پہلے تو یہ دیکھیں کہ دنیا میں پہلے ایک ایٹمی بم جو ہے 1945 میں امریکہ نے مارا تھا, وہ ہیروشیما ناگاساکی بھی, یس. لیکن 1960 کے اندر 61 کے اندر سوویت یونین جو اس وقت ایک ریاست تھی ملکوں کو ملا کے, اس نے جو ہیڈروجن بم بنایا تھا آج سے تقریباً کوئی 63 سال پہلے بات بتا رہا ہوں اس وقت,
میرے شاید جی جی نہیں ہوگا تقریباً. ہاں ٹھیک ہے 60 سال سمجھ لیں آپ, ٹھیک ہے. تو اس کی جو اونچائی تھی اس بم کی جو پھٹا وہ 5 کلومیٹر اوپر پھٹا, یعنی زمین سے 5 کلومیٹر وہ اوپر پھٹا. تو جو اس کی اونچائی بنی 67 کلومیٹر پھٹنے کے بعد. ہاں پھٹنے کے بعد. اور اس کی جو ٹوپی پر جو بنی مشروم جو ٹوپی بنی وہ 95 کلومیٹر ریڈیس, یعنی قطر میں, اپنی قطر میں 95 کلومیٹر ریڈیس میں بھی. اور تقریباً نیچے جو جال بنا وہ 70 کلومیٹر ریڈیس کا جال الگ سے بنا, اور اس کو 800 کلومیٹر دور سے اس کی دھوئیں کو دیکھا جا سکتا تھا. یعنی اس نے جو کیا, اور دنیا میں وہ مطلب بہت بڑا, اور وہ ہائیڈروجن بم تھا وہ جو ناگاساکی ہیروشیما پھینکا گیا اس سے 3000 گنا زیادہ طاقتور وہ بم تھا. یہ اس وقت تھا. آج کیا حالت, آج کیا حالات ہے اس کو میں آپ کو آگے بتاتا ہوں. یہ 60s کی بات ہے. اچھا 80s کے اندر کچھ سائنٹسٹ نے امریکہ کے اندر, میرے خیال سے کارل ساگان کا نام ہے, اور اس کے علاوہ ایک دور انہوں نے جو ہے پیپر کچھ لکھے انہوں نے, اور انہوں نے اس بات پہ فوکس کیا کہ عالمی جنگ ہونے کے بعد, کیونکہ اس وقت کولڈ وار چل رہی تھی امریکہ کی اور سوویت یونین کی, تو کیا حالات ہو سکتے. انہوں نے اس پہ ایک ہیپوتھیٹیکل ایک ریسرچ کی اور اس پہ ایک پیپر لکھا. وہ فرضا کہ بھئی ہم یہ حالات کو پیش کریں گے. وہ سائنٹسٹ کی اپنی ریسرچ تھی. جو ریسرچ جو بتا رہی ہے وہی پریڈکشن قرآن کی ہے. صرف کیا ہے ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جب جنگ ہوں گی اس کے بعد کالے دھوئیں جو ہے دنیا پہ چھا جائیں گے, اور اس کا اثر یہ ہوگا کہ آپ کی جو درجہ حرارت ہے دنیا کی 20 سے 30 مائنس سینٹی گریڈ جو ہے نا مائنس ہو جائے گا. یہ ابھی کا ایٹم بم اگر پھٹا, یہ جو اگر آپس میں جنگ کر بیٹھے, ابھی کا جو بھی نیوکلیئر, یہ جو بات بتا رہا ہوں میں ریسرچ پیپر, یہ 83 میں لکھا جا چکا ہے. یعنی آج سے 40 سال پہلے یہ لکھی جا چکی ہے. اور وہ جو اموات بتا رہے تھے آپ, وہ بھی بتا رہا ہوں. اب یہاں پہ سنیں, پہلے تو اس ریسرچ پیپر کو دیکھیں جو چیزیں یہ بتا رہے ہیں, اس سے یہ ہوگا کہ سردی آپ کی مطلب اتنی ہو جائیں گی کہ آپ کوئی چیز اگا نہیں سکیں گے. نہیں بات ٹھیک ہے نا. ٹھیک. اور اس کے بعد جو اس میں امراض جو ہیں, جس میں جلد کے امراض ہے, کینسر کے امراض ہے, ہڈیوں کے کینسر وغیرہ, یہ بڑی بھیانک صورتحال آ جائے گی. آپ کو سورج کی روشنی قطعاً نہیں ملے گی. اب سورۃ فلق میں بھی ہے نا کہ وَمِن شَرِّ غاسِقٍ اِذَا وَقَبَ, اس اندھیری رات سے پناہ مانگو جب یہ چھا جائے. اور بی بی عائشہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک حدیث میں, روایت میں, کہ عائشہ اس رات سے پناہ مانگو, اس اندھیری رات سے پناہ مانگو جب یہ چھا جائیں. تو اسی طرف اشارہ ہے. قرآن حدیث جو ہے اسی طرف اشارہ کر رہی ہے. جو سائنٹسٹ اس کو انڈورس کر رہے ہیں کہ نیوکلیر جنگ کے بعد یہ حالات پیدا ہو جائیں گے. میں نے آپ کو حدیث بھی سنا دی کہ 2 عالمی قوتوں کے بیچ میں جنگ ہوگی, یہ ڈیفینیٹلی بات ہے. اچھا اب آج سے یعنی میری کتاب سے کوئی 1-2 مہینہ پہلے ایک خاتون ہے امریکن, اینی جیکبسن, چاہے تو آپ ٹویٹر پہ اس کو دیکھ لیے, اور انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے, ابھی حال ہی میں مارکیٹ میں آئی ہے, وہ بھی 2-3 مہینے ہی ہوئے ہیں اس کتاب, اور اس نے کہا ہے, اس کتاب کا نام ہے نیوکلیر وار اے سیناریو, اور اس نے منٹ بائی منٹ جو ہے اس کو تفصیلاً بیان کیا ہے. تمام اچھا وہ خاتون جو ہے اپنا پینٹاگون, CIA, وائٹ ہاؤس, بڑے بڑے جو مادین جو امریکہ کے ہیں ان کے ساتھ ان کا جو ہے نا ہمیشہ رابطہ رہا, اور 30 سال سے وہ کام کر رہی ہے اپنے جرنلزم کے اندر, اور وہ اس نتیجے پہنچی ہے کہ وہ ان کی بات کو کوٹ کر رہی ہے کہ اس وقت جو ہے نا ہمارے اور وہ جو سیناریو اس وقت جو ان کا کانفلکٹ چل رہا ہے, کہہ رہے ہیں ہمارے ہاتھ سے یہ چیز نکل چکی ہے کہ ہم کوئی ڈیٹرنس رکھیں, کسی وقت بھی جنگ ہو سکتی ہے. اور ان 72 منٹس کے اندر, پہلے 72 منٹس کے اندر وہ کہہ رہی ہے کہ 5 ارب لوگ جو ہے مر جائیں گے. یعنی سیکنڈ میں, وہ منٹ ٹو منٹ سے اس نے بات کی ہے. واہ, ٹھیک ہے نا. اس کتاب کو پڑھنا چاہیے یا اس کو آپ اس کے انٹرویوز کو سنیں. مطلب 72 منٹس میں 5 ارب لوگ مر جائیں گے, مطلب 70% دنیا کی آبادی, 60%, اب اس وقت 8 ارب سمجھ لیں 60%, ہاں جی, اور دنیا کی آبادی کا بچیں گے 1 گھنٹے میں کچھ, 1 گھنٹہ 12 منٹ کے اندر. اس کے بعد جو بچیں گے لوگ, وہ اس چیز کو جو فیس کریں گے, وہ جس کے بارے میں ریسرچ پیپر جو میں نے کہا ہے, وہ جو عذاب العلیم جس میں اللہ تعالیٰ سورۃ دخان کو کہہ رہا ہے کہ وہ دخان جو ہے ایک عذاب علیم ہے, یعنی بھیانک دردناک عذاب ہے وہ, ٹھیک ہے نا.
تو وہ جب آئے گا اور وہ آ کے رہیں گا، کوئی اللہ تو وعید دے رہا ہے، یہ تو اف پہ قائم ہے نا کہ سائنسٹسٹ تو جو بات کر رہے ہو تو اف پہ کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو بیان کر رہا وہ تو یقیناً ہو کے رہے گا. تو یہ چیز جو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں کہا ہے کہ ہم تھوڑے لوگ کو بچا دیں. اب اس کا ریشیو جو ہے نا میں نے نکالا کہ وہ تھوڑے لوگ کتنے ہو سکتے ہیں. ایک لحاظ سے وہ تھوڑے لوگ جو ہے، مجھے سورۃ اسراء میں جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مخاطب کیا آیت نمبر 6 میں کہ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، کہ ہم نے تم کو سب سے زیادہ جتھے والا بنا دیا، تو اس سے مراد یہی سمجھ میں آئی کہ اگر یہ نیوکلیر جنگ ہوں گی، اس کے بعد دنیا کی تعداد اتنی کم ہو جائیں گی کہ وہ یہودیوں سے کم تر ہوں گی عدد میں. کیونکہ قرآن شریف کی آیت، کیونکہ یہودی کبھی بھی اپنی تعداد میں زیادہ نہیں تھے، کبھی بھی جتے میں اتنے زیادہ نہیں تھے، لیکن یہ آیت کو پوری ہونی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ باقی لوگ جو ہے وہ قرار سے مٹ جائے. واہ، یہ ایک ایسی سچویشن ہے جس میں ہمارا جو ایک مشن ہے وہ اگر آپ پوچھیں گے تو ہم آپ کو بتا دیں گے. نہیں آپ کا کیا مشن ہے، اسی پہ کیا آگے لایا عمل ہے؟ جی ہمارا لاہ عمل اس وقت یہ ہے کہ ہم ایجوکیٹ کریں یونیورسٹی لیول پر. اور میں اس وقت آپ کی توسط سے ہی کہہ رہا ہوں، جتنی یونیورسٹیز ہیں پاکستان میں ان سے بھی میں مطلب اجازت ہی چاہوں گا کہ مجھے چھوٹے چھوٹے سیمینارز اپنے یونیورسٹیز کے اندر کرنے کا موقع دیجیے. بالکل، میں نیوکلر ونٹر اور قرآن پروفیسیز کو آپ لوگوں کے سامنے اس کو بطور لیکچر بیان کر سکوں. اور لیکن آپ کوئی اسٹوڈنٹ دیوبندی ہے یا شیعہ ہے، وہ پھر آپ کو نہیں، یہ اس سے کوئی مسلکی مسئلہ نہیں ہے. یہ تو قرآن کی علامتیں ہیں، وہ جو کیا بولتے ہیں قیامت کی، یہ اس کے بیان ہے. یہ کوئی مسلکی مسائل کا یا فقہی مسائل کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جس پہ وہ کوئی دیوبندی یا بریلوی یا شیعہ، اس میں کوئی تعلق نہیں اس سے بنتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، سائنس یہ ساری چیزیں انڈورس کر رہی ہے؟ جی بالکل انڈورس کر. سائنس آپ کے سامنے تو میں نے بتا دیا کہ وہ آپ نے سائنسی تحقیق بھی بتائی، آپ نے اپنا بھی پوائنٹ آف ویو بتایا، اور قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے آپ نے وہ بھی بتایا. تو اچھا، آپ نے پچھلی میری ایپیسوڈ میں ایک عجیب سی بات کی تھی، عجیب سی بولوں گا، آپ نے کہا انڈیا ختم ہونے والا ہے. جی یہ میں معذرت کے ساتھ یہ سمجھ نہیں آئی مجھے یہ بات، یہ کیوں کہہ دیا؟ اس ٹائم انڈیا ترقی کر رہا ہے، توتی بول رہی ہے، جی پتہ نہیں کون سی تجارت میں نمبرز آ گئے اتنے بڑے بڑے اس کے، وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. آپ کی فزیکلی بات تو سمجھ نہیں آ رہی ہے، اور انڈیا سے بھی لوگ دیکھ رہے ہوں گے، وہ بھی نیچے گالیاں ہی لکھ رہے ہوں گے کہ یہ بات ہو رہی ہے. کہف پڑھ لیں نا. سورۃ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے یعنی اس طریقہ بڑا اشارتاً سمجھا دیا کہ دو آدمیوں کی مثال دی. ایک مشرک تھا، ایک مسلمان تھا. جو مشرک تھا وہ مسلمان پہ یہی بڑائی کر رہا تھا کہ میں تم سے زیادہ عزت دار، تم سے زیادہ مالدار ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر وہ اچانک ہی جو ہے نا اس کے ساتھ ایسا ہوا کہ اس کی ساری چیزیں جو ہے وہ ملیا میٹ ہو گئی. تو یہ ہر عروج کو زوال ہے پکا. یہ تو حدیث میں بھی ایک ہے. وہ تو کسی کو بھی ہو سکتا ہے، اسرائیل ہے، امریکہ ہے. یہاں پہ میں نے آپ کو مثال دی نا، انڈیا کا کیا تعلق ہے وہ تو آئیڈینٹیفائی کریں. انڈیا پاکستان جو ہے ایک اسلامی ملک ہے نظریاتی طور پر. نظریاتی طور پر؟ ہاں نظریات، پریکٹیکل طور پہ تو نہیں ہے. ہاں پریکٹیکل طور پہ ہمارے یہاں بڑی خامیاں ہیں، لیکن ایک چیز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر بھی جہاں اللہ کا نام ہوتا ہے اللہ کی غیرت ہوتی ہے، وہاں الجلال ہے. بالکل، شاہ فیصل نے تو اسلام کا قلعہ بولا. ہاں بہرحال پریکٹیکل طور پہ چاہے ہم اسلامی وہ چیزیں نہیں بنا سکے، لیکن ہم نظریاتی طور پہ اسلامی ملک ہے. اور اس وقت انڈیا نظریاتی طور پہ ہندو ملک بنتا چلا جا رہا ہے. پہلے وہ نظریاتی طور پہ سیکولر تھا، سیکولر ہی کہتا ہے وہ اپنے آپ. وہ نہیں، اب ظاہر سی بات ابھی بھی بی جے پی جیت گئی ہے، اور اس کے بعد جو ان کے جو نظریات ہیں وہ تو کسی کے سامنے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. تو نظریاتی طور پر جو ہے نا وہ انڈیا جو ہے ایک ہندو ملک بن رہا ہے. اور وہ یہی تکبر والا جو لہجہ ہے ان کا، یہ قرآن نے بیان کیا ہوا اس وقت کہا میں کہ وہ تکبرانہ لہجہ سنائے گا اسے. یعنی آج سے 1400 سال پہلے اس چیز کی وحی دے دی گئی کہ وہ تکبرانہ طور پہ اسے کہے گا کہ میں تو اس سے زیادہ ہوں ہر معاملے میں، ٹھیک ہے نا. تو اللہ کہیں گا پھر اس کی ایسی وہ ہاتھ ملتا رہ جائے گا جب اس کے پر ہم نے تو انڈیا جو ہے یہ تو دیکھیں وہ بات ہے نا. آپ کی کیا تحقیق ہے؟ مجھے اس پہ بیسکلی جواب چاہیے. آپ نے جو اتنی بڑی بات کی ہے کہ انڈیا ختم ہونے والا ہے، انڈیا وہ ذرا مجھے جواب. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے تو سورۃ کہف سے آپ کو ایک مثال دے دی. وہ تو مثال دے دی، آپ فزیکل اور گراؤنڈ ریئلٹی سے بتائیں. گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ انڈیا کے اندر کوئی 600 ڈسٹرکٹ ہے، یہ گراؤنڈ ریئلٹی اور آپ پوچھ رہے ہیں. اور اس میں 150 ڈسٹرکٹ میں سینٹر کا کوئی
عمل دخل نہیں ہے. کیا مطلب؟ جس سینٹرل ڈسٹرکٹ کا جو ہے مطلب آپ سینٹرل جو ہے ان کی جو ہے 600 ڈسٹرکٹ میں 150 ڈسٹرکٹ کے اندر جو ہے نا انڈیا کی جو سینٹر ہے نا اس کو عمل دخل نہیں, کیونکہ اس میں جو ہے جو وہاں کے جو لوکل کیا بولتے ہیں جو تنظیم ملیشیا ہیں اور وہ جو کیا کہہ رہے ہیں اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس لیول پہ جو آزادی چاہتے ہیں انہوں نے سینٹر کا جو ہے نا وہاں پہ جو ہے نا ریٹ ختم کر دی ہے. یہ 150 ڈسٹرکٹ کے اندر بات بتا رہا ہوں میں, 600 میں سے 150 ڈسٹرکٹ کا. لیکن چونکہ انڈیا کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے بہت جو ڈیووٹ کیا ہوا ہے نا فوکس کو, وہ صرف اور صرف مسلمانوں پہ اور پاکستانوں پہ ڈسٹرب کیا ہوا ہے. وہ ان مسائل کو جو ان کے اندر بہت زیادہ پنپے ہوئے, مسلمانوں پہ تو ویسے ہی بہت ظلم ہو رہا ہے, اسرائیل کر رہا ہے, فلسطین دنیا دیکھ رہی ہے, یہ اسباب کی دنیا ہے, زمین نہیں پٹ رہی, اللہ آخر میں پکڑے گا, وہ تو سب کچھ ہوگا. چلیں لیٹس چینج دا ٹاپک اور آپ کی مہارت پہ آتے ہیں. قیامت کو ذرا سے کنکلوڈ کریں مزید. قیامت کے حوالے سے روایتوں میں آتا ہے سرخ آندھی چلے گی اور کچھ ایسی مخلوق ہیں جو اٹھا لی جائیں گی, ختم کر دی جائیں گی, جیسے ٹڈے ہیں. ٹڈوں کے حوالے سے بھی ٹڈیاں جسے کہتے ہیں, ٹڈیاں ختم ہو جائیں گی, بچے پیدا ہونا ختم ہو جائیں گے دنیا میں. اور اس طریقے سے جو قیامت کی جو معاملات ہیں وہ ذرا سا کنکلوڈ کریں. میں نے تو آپ کو ایک بات بتا دی کہ ایک بہت بڑی تباہی آ رہی ہے جو دنیا میں, جو عالمی جنگ کی وجہ سے, ٹھیک ہے, اور یہ ایٹماسفیئر پہ 100% افیکٹ کریں گی, ٹھیک ہے نا. اب اس کے اندر آپ یہ سمجھ لیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ آگے جا کے جو ہے نا نسل انسانی کی یعنی آپس میں یعنی پیدائش کم ہو جائیں گی. یہاں تک میں نے یعنی جب میں نے پڑھا ہے تو مجھے اندازہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک جو ہے نا چند ہزار پہ یہ نفوس آ جائیں گے انسانوں کی, مومنین کے تمام انسانیت کی بات کر رہا ہوں میں. چند ہزار پہ ہوں گے, یعنی یہ زیادہ کی تعداد میں نہیں ہوں گے. مومنین تو شاید اس میں بھی بہت کم ہو, لیکن چند ہزار پہ یہ نفوس آ جائیں گی, ٹھیک ہے نا. تو یہ میں اچھا, حضرت عیسیٰ کا دور جو ہے وہ پتھروں کا دور بتایا جاتا ہے, اور پہاڑ پہ چلے جائیں گے, کوئی بلڈنگ کا ذکر نہیں ہے یا کوئی ایسی جگہ کا ذکر نہیں ہے یا ایسی ٹیکنالوجی کی آج کا کوئی ذکر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت سے پہلے ایٹمی جنگ ہونی, یقیناً جو طے بات ہے, جو انسانوں نے بنائی ہے, انسان ہی انسان کو مار کے ختم کرے گا. بالکل. اور یہ 2 بلاکس میں ہونی ہے. جی, کون کون سے بلاکس ہیں؟ دیکھیں یہ دونوں بلاکس یہ ہیں کہ یہ تو حقیقت ہے کہ یہ دونوں عیسائی ہیں, لیکن اس میں جو جیتیں گا وہ بلاکس جیتیں گا جو پیور عیسائی ہو. تو مطلب تھوڑا سا بتا دیں آسان الفاظوں میں. آسان بات یہ تو خود ہی اپنے آپ کو انالائز کرے کہ ان میں پیور عیسائی کون ہے. میں تو پیور عیسائی سمجھتا ہوں, مطلب مراد پیور عیسائی سے مراد یہ کہ جو زیادہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قریب ہے. کون؟ وہ میں آرتھوڈکس کو سمجھتا ہوں. تو یہ کون سا بیلٹ لگتا ہے؟ یہ رشیا زیادہ ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن کیونکہ وہ آپ دیکھتے بھی کہ رشیا کی ایک جھکاؤ جو ہے مسلمانوں کے ساتھ زیادہ ہے, پوٹن کی جھکاؤ بھی مسلمان, اور جبکہ کیتھولک اور پروٹسٹنٹ وغیرہ جو ہیں وہ ڈراماٹائز عیسائی ہے. یعنی وہ ان کو آپ یعنی انہوں نے بعض سے جو فرقے ان کے بنے ہیں اور اس میں بہت سی بات خرابیاں پیدا ہوئی ہے. تو یہ اور قرآن میں بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا ہے کہ تمہارے جو لوگ ہوں گے وہ ان پہ غالب آ جائیں گے جو تم سے تمہارے نافرمان تھے. تو جو دوسرے جو عیسائی گروپ ہے وہ زیادہ یہودیت کی زیادہ قریب ہے, جوش کی جو نظریات ہیں ان کی زیادہ وہ قریب. اچھا, یہ بھی سنا ہے کہ قیامت کے دوران سارے جن ان سب بات کرنے لگ جائیں گے آپس میں, جانور آپس میں بولنے لگ جائیں گے, اور اللہ جملے دے دے گا, لفظ دے دے گا, آوازیں دے دے گا کہ وہ کمیونیکیٹ کریں. نہیں ایسی بات نہیں, سوائے اس کے کہ وہ پتھر اور پیڑ کو اللہ تعالیٰ مومنین کو یہ صلاحیت دے دے گا. وہ ایک بات کو بھی سمجھے کہ مومن اس درجے پہ آ جائے گا کہ وہ پتھر اور پیڑ کی آواز بھی سنتا ہوگا. میں یہی تو بات کہہ رہا ہوں کہ آوازیں جو روٹین سے ہٹ کے پیڑ کو ہر عام اور خاص سنے وہ الگ ہے. وہ تو ایک ہے کہ دعوت الارض نکلے گا, دعوت الارض وہ ایک الگ چیز ہے, وہ ایک صفا پہاڑی سے. وہ اس کے بارے میں میری رائے یہی ہے کہ وہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے. ہاں اچھا, کسی لوگوں نے یہ کہا
کہ وہ جو ہے نا اٹھنی کا جو ہے نا بچہ ہے یا کچھ اس طریقے سے، حضرت صالح ہاں صالح علیہ السلام، اللہ نبی ہے. ہاں تو وہ اس پہ بھی میں ان کو بہرحال کبھی مطلب وہ بات ہوگی تو بتا دوں گا. لیکن یہ حضرت صالح، یہ میرا ایک قیاس ہے کہ وہ وہی چیز ہوں گی دوبارہ سے جو ہے، کیونکہ وہ پیڑ پہاڑ سے نکلی تھی اور دوبارہ پہاڑ میں. درندے انسانوں سے بات نہیں کریں گے. نہیں دیکھیں، یہ جو تعلق ہے نا، یہ کچھ ایسی روایتیں ہیں جو بہت زیادہ آپ اس کو سمجھنے من گھڑت بہت سی باتیں ہیں. یہاں پہ جو نا میں نے آپ کو بتایا نا، خاص طور پہ شجر اور پیڑ کا جو درخت جو حضرت مہدی علیہ السلام کے ساتھ جو ہو گئے اور جو یہودیوں قتل، تو میرا مقصد کہنے کا یہ کہ وہ مسلمانوں کا وہ جو گروہ ہوگا وہ اس درجہ ایمانی پہ ہوگا کہ اس کے ساتھ جو ہے نا یہ کرامات جو ہے نا ہوں گے. یعنی ہر ایک کے ساتھ نہیں، ان کے ساتھ، کہ ان کو وہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی اور سنائی دیں گی، کیونکہ وہ اس آزمائش سے گزر چکا ہے جہاں ان کی ایمان کی تقویت اور وہ آزمائش پہ اب کھڑے رہے اور صبر کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں سے یہ معجزات کرے گا کہ ان کے ساتھ یہ چیزیں بات کریں گی. یعنی ہر ایک کے ساتھ نہیں، ان کے ساتھ، یہ خصوصیت ان کے لیے ہے. اچھا تجانی صاحب، اتنا فرقہ واریت بھی آج کے دور میں عروج پہ ہے، بڑے بڑے فرقے آ رہے ہیں، نئے نئے نام سن رہے ہیں ہم. اچھا یہ کون سا ہے، یہ کون سا مسلک ہے، کون سا فرقہ ہے؟ کیا یہ پاسبل ہے کہ امام مہدی کے آنے سے یہ ساری فرقہ واریت ختم ہوگی اور امام مہدی کے آنے کے بعد سب ایک پیج پہ آ جائیں گے اور امام مہدی کے ساتھ ہو جائیں گے، پھر دو گروپ بن جائیں گے، ایک امام مہدی اور ایک اینٹی امام مہدی؟ یہ بات فرقہ واریت جو عروج پہ ہے وہ ختم امام مہدی کریں گے. بات تو میں آپ کو بتا دوں، یہاں بڑا غلط تشریح لی جاتی ہے اس حدیث کے حوالے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے 73 فرقوں میں بڑھ جائے. یہ تشریح درست نہیں ہے. پھر اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جو صفحے ہیں 80 صفحے ہیں، 120 میں سے 80 صفحے ہیں جنت کی. صحیح ہے، ٹھیک ہے نا؟ جہاں جنت کی 80 صفحے ہیں، وہاں کیسے ممکن ہے کہ ایک امت جو ہے وہ اتنی زیادہ فرقوں میں بٹی ہوئی؟ حدیث کی اصل تشریح جو میری نظر میں وہی ہے کہ جن لوگوں نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہی ناجی رہیں گا. اب وہ زمانے میں، حضور کے زمانے میں تو کوئی فرقہ تھا ہی نہیں، تو حضور کے زمانے میں جب کوئی فرقہ نہیں تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا کہ ما انا علیہ اصحابی؟ یہ کافروں کو کہے گا، کافروں اور منافقین کی طرف کہہ کے بات کی گئی ہے کہ جس پہ میں اور میرے صحابہ ہیں وہی نجات پائیں. تو یہاں جو حبل اللہ کو کہا گیا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو تھامے رکھو، ٹھیک ہے نا، تو اس کی تفسیر علماء نے کی کہ اللہ کی رسی سے مراد ایک تو قرآن ہے، اسلام ہے، دین، اور صحابہ رسول ہے. یہ تینوں چیزیں اللہ کی رسی کی کہلاتی ہے، ان کو تھامے رکھو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے نا، ترکت فیکم ثقلین، یہاں پہ ایک مسلک تو کہتا ہے کہ اہل بیت کو تو پکڑ لو، دوسری جو اللہ کی رسی ہے قرآن، اس کے متعلق کیا کہتا ہے؟ وہ قرآن کو آپ تک پہنچانے میں صحابہ کا ہی ہاتھ ہے. اگر آپ صحابہ کو چھوڑ دیں گے تو پھر آپ کو قرآن پہ شک ہونا پڑا. نہیں، صحابہ اور اہل بیت بھی بولا جاتا ہے. بالکل، دیکھیں اہل بیت مولا علی کا جو کردار ہے ریکارڈ نہیں ہو جائے. ہاں، اہل بیت سے تو اہل سنت کا کبھی انکار نہیں ہو سکتے ہیں. لیکن یہاں جب قرآن کی بات کی گئی ہے کہ یہ حبل اللہ ممدود ہے، یعنی اللہ کی رسی پہنچی ہوئی ہے، کون؟ قرآن، اور کہا کہ اس کو تھامے رکھو اور اس سے محبت کرو. اس کو تھامے رکھو اور اس سے محبت کرو. تو قرآن آپ کو کہاں کس نے لایا؟ قرآن کو جمع کیا کتاب کی صورت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ کتاب کی صورت میں. قرآن کو اعراب دیا حضرت عثمان غنی نے، جو آپ کے پاس اعراب میں. جی سے عثمانی، وہی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی میں صحابہ سے لکھواتے تھے، ٹھیک ہے نا. حضرت امیر معاویہ نے بھی وہی کاتب وہی ہے، انہوں نے بھی وہی کی کتابیں لکھی. تو اگر لیکن یہ جو فتح مکہ کے بعد کے مسلمان ہیں، قرآن مجید کمپلیٹ نہیں ہو گیا تھا اس وقت تک؟ یہ قرآن مجید کی جو آخری آیت ہے تو کب کی؟ وہ حجۃ الوداع میں اتری، ٹھیک ہے نا، یعنی فتح مکہ کے بعد، ٹھیک ہے، حج الوداع میں. اور آخری سورت نصر ہے، ٹھیک ہے نا. اور آیت کے حساب سے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ آخری آیت اتری ہے.
تو یہ تو بہت فتح مکہ کے بعد کی بات ہے ساری، ٹھیک ہے نا. تو اس کو جمع کرے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو فتح مکہ کے بعد جو لوگ اسلام لائے، فتح مکہ کے بعد جو ہے ہم سب نے اسلام لایا ہے. ہم سب اسلام میں فتح مکہ کے بعد ہی داخل ہوئے ہیں. اگر دیکھا جائے ایک نظر سے سارے ہم اس کے بعد ہی ہیں. ہم صحابہ تو نہیں کہلائیں گے. نہیں، ہم صحابہ نہیں کہلائیں گے. والذین اتبعوا، ہم ان میں شامل ہو جائیں گے جنہوں نے ان کی اتباع کی. صحابہ کی ڈیفینیشن آپ کے نزدیک کیا ہے؟ صحابہ کی ڈیفینیشن وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ و طیبہ میں ایمان لائے اور اسی ایمان کی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا، اور اس کو اہل سنت و جماعت عدول کہتے ہیں. ہم صحابہ کو عدول مانتے ہیں. بے شک بے شک. اچھا یہ بتائیے گا کہ علامہ صاحب دجال جینڈر میں کیا ہوگا؟ کیونکہ میرے اوپر بڑا میمز وغیرہ بن گئی، میں نے بول دیا دجال ہجڑا ہوگا جینڈر میں. تو یہ جینڈر میں دجال جینڈر میں کیا ہوگا، ذرا کھول کے ذرا اس کو بتا. بات سیدھی سی ہے، اس کو سمجھنے کی بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا گیا دجال کے مراد کہ وہ شادی کریں گا، تو حضور نے کیا جواب دیا کہ وہ عقیم ہوں گا، یعنی تہذیب کے دائرے میں کہ اس کو اولاد نہیں ہوں گی. یہ نہیں کہا کہ شادی کرے گا کہ نہیں، نامرد ہوگا. تو اس سے مراد یہ ہے کہ حضور جو بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ اس لائق نہیں ہوگا کہ وہ شادی کرے. صحیح. دوسری طرف یہ ہے کہ دجال کو جو فالو کریں گے وہ یہودی ہیں، ایک یہودیوں کا ایک بڑا گروپ فالو کرے گا، اور یہودی اس بات کو مانتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی کوئی شریک نہیں ہے، شریک حیات نہیں ہے. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ دجال شریک حیات بھی رکھے اور خدائی کا دعویٰ بھی یہودیوں کے سامنے کرے. پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے نا. ان چیزوں کو جب آپ دیکھیں، ہر چیز کو سمجھنا پڑتا ہے. حضور نے تو اخلاقی لہجے میں فرض سمجھا دیا، ٹھیک ہے نا. اب جو لوگ یہاں آج کے دور میں جو ہے نا وہ سمجھنا نہیں چاہتے ہیں اور وہ مذاق اڑانا چاہتے ہیں، بس ان کو یہ، ان سے خود وہ سوال ہوتا ہے کہ بھی یہودی جو اس کو خدا مان کے پیچھا کریں گے تو وہ کیسا پیچھا کریں گے اگر اس کا کوئی شریک حیات بھی ہو. پوائنٹ ہے. تو اس سے مراد ہے وہ شادی کے لائق نہیں ہے، وہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کوئی عورت ہو. تو وہ صحیح روایتوں میں ملتا ہے. ہاں یہ تو صحیح. بالکل. ہاں ایسے ہی دیکھیں، لیکن لوگ پھر وہ مذاق بھی اڑاتے ہیں، ہنستے بھی ہیں، بیس بنا دیتے ہیں. ان کی یہ بھی اچھا ہے کہ ان کے دنوں میں جو دیکھیں، میں مجھے کوئی اعتراض نہیں کہ کوئی شخص میرا مذاق کر رہا ہے. میں دین کی میں ایک بات کہتا ہوں آپ کے لیے، ایک بات کہوں میں. علامہ فاروق رضا تیجانی صاحب، دیکھیں معزز خواتین و حضرات، آپ علامہ صاحب سے میں یہ بات کہتا ہوں، میں بھی بہت ساری چیزوں میں بات آپ کو ڈس ایگری کر جاتا ہوں، لیکن آپ مذاق نہیں اڑا سکتے. انہوں نے ایک زندگی ذات کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے، زندگی دے دی ہے، اور ماشاءاللہ ان کی ایک تحقیق ہے، اور بہت بہت ساری چیزوں میں بہت ڈیپ انالیسز ہے علامہ فاروق رضا تیجانی صاحب کا. تو اس چیز میں تو جتنا اپریشیٹ کیا جائے کم ہے. نہیں، میری ذات بذات خود کسی چیز کے لیے کوئی مطلب حیثیت نہیں ہے. میں اپنے آپ کو کچھ آپ علامہ صاحب آج تو خیر وہ پورا پہن کے آئے ہیں، ورنہ آپ کے بلکہ کھلے ہوئے ہیں، آستین کھلے ہوئے ہوتے ہیں. یہ کون سی سنت سے ثابت ہے؟ تھوڑا سا بتائیں تو ہمیں بھی بتائیں، ہم بھی اس سنت پر عمل کریں گے. کیا ہے یہ آستین کھلے؟ اس کو سنت میں تو خیر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لباس تھا ان کا یہ بڑا کافی زمانے میں کھلا ہوتا تھا، یہاں تک کہ آپ کے بغل تک نظر آتے ہیں. لیکن پتہ نہیں، مجھے خود اندازہ نہیں ہے کہ میں کیوں کرتا ہوں، لیکن بعض اوقات مجھے ذوالفقار علی بھٹو یاد آ جاتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ان کے آستینے بھی کھلے ہوتے تھے. شاید کیونکہ میرے اپنی جو فیملی ممبر لیاری کے ہیں، تو ہم کہیں نا ہمارے لیاری والوں کا اسٹائل ہے. اب تو بلکہ یہ بھی ہوتا ہے نا، رک جا میں بتاتا ہوں. نہیں، یہ بھی وہ ہے نا، آستین چڑھانا تو خیر کہتے ہیں کہ مکروہ ہے. مکروہ. ہاں، نماز بھی میرا خیال ہے کوئی مکروہ. نماز میں تو خیر آستین نہیں چڑھانی چاہیے، لیکن آستین چڑھانا بھی یوں اس طریقے سے مکروہ ناپسند کیا گیا ہے. لیکن میں آپ کو بتایا نا کہ چلیں، ہمارے یہاں پاکستان میں ایک ایسا لیڈر تھا، آپ اس کی تقریر دیکھیں تو آپ کو اس کے جو ہے نا یہ کھلے ہوئے نظر. واہ، کیا بات ہے. علامہ صاحب آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ. اور آپ کی جو کتاب ہے یہ کہیں موجود بھی ہے وقت آخر؟ جی، اس وقت زیادہ تر میرے پاس اویلیبل ہے. میں اس کی ڈسٹریبیوشن چاہتا ہوں، تو آپ نمبر بتانا چاہیں تو ہم نمبر چلا دیں گے. جی، میرے موبائل نمبر پہ کوئی بھی کانٹیکٹ کر لیجیے. جی لکھیے علامہ صاحب کا موبائل نمبر 0301 جب کرو تب بند.
نہیں نہیں, علامہ صاحب کا نمبر جو ہے ہم چلا دیں گے, تو پھر جو بھی آپ کا اپنا, جی میرا ذات, ارے نہیں کرے عوام نے تو پھر نہیں وہ تو میں مجھے کوئی اعتراض نہیں, دیکھ لیں علامہ صاحب. کوئی اعتراض نہیں, علامہ صاحب رات کو 3 بجے آئے گا, السلام علیکم ناظر بھائی, تو پھر کیا کریں گے آپ؟ کوئی اعتراض پکی نہیں. بات ہے. دیکھیں میں اس حوالے سے اگر کوئی مجھ سے موضوع کے حوالے سے کوئی بھی بات کرنا چاہتا ہے, میرے لیے کوئی, کیوں میں نے اپنی زندگی کا مقصد یہی بنایا ہوا ہے. واہ واہ, اللہ آپ کو مزید استقامت دے, اللہ آپ کو زوال نعمت سے بچائے, اور آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ. اکرم, اور آپ آتے ہیں تو ہماری اسکرین سج جاتی ہے, ہمیں بہت کچھ نئی باتیں سننے کو ملتی ہیں, اور بہت بہت شکریہ آپ کا اگین. معزز خواتین و حضرات, یہ علم اور عالم کو اختتام کریں گے اس دعا, اس یقین, اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا اور دوسروں کا بہت خیال رکھیے گا. مجھے اور علامہ صاحب کو دیجیے اجازت.